الله الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويفعل ما يشاء فعال لما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد اور عورت کے روپ میں اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہا اسے بیٹیاں دے دیں، جس کو چاہا عورت بنا دیا۔ یہب لمن یشاء الذکور، جس کے لیے چاہا بیٹوں کا فیصلہ تو بیٹے دے دیے، یعنی جس کو چاہا مرد بنا دیا۔ ہم نے مرد ہونے میں کوئی اللہ سے مانگا نہیں تھا، عورتوں نے عورت ہونے میں کوئی اللہ سے مانگا نہیں تھا۔ اس نے اپنی چاہت، فیصلے، ارادے سے کسی کو مرد کا روپ دیا، کسی کو عورت کا روپ دیا، لیکن دونوں ہی ایک ہی امتحان میں ہیں، دونوں کا ایک ہی پرچہ ہے۔ عورتوں مردوں کا ایک امتحان ہے، کالے گورے کا، پہاڑی اور میدانی کا امتحان ایک ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا ہماری مسجد خوبصورت ہو، لکڑی لگائی، فرش بنایا، چپس لگائی۔ آدمی کہتا میرا گھر خوبصورت ہو، اس میں پتھر لگاتا ہے، پردے لٹکاتا ہے۔ عورت کہتی میرا بیڈ روم خوبصورت ہو، میرا گھر اچھا ہو، میرا کچن اچھا ہو، تو اس کو ڈیزائن کرتی ہے، اپنے اپنے جتنی اللہ نے رزق دیا ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں۔ یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندے اور بندیوں، میں تم سے یہ چاہتا ہوں، میں تم میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سب سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو جیسے ہم اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہیں، اللہ ہم اپنی ذات کے لیے اچھا عمل پسند کرتا ہے۔ ہماری قیمت اللہ کے دربار میں سونے چاندی سے نہیں لگتی، ہماری قیمت اللہ کے دربار میں جسم سے نکلنے والے عمل سے لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے وہ ام ایمن سے شادی کر لے۔ ام ایمن کالی تھی، حبشی تھی، عورت ہونے کے لحاظ سے خوبصورتی ہونی چاہیے تو وہ بدصورت تھی، کالی تھی، غلام تھیں، باندی تھیں، تو ان میں عورت ہونے کے لحاظ سے جو کشش ہوتی ہے، خوبصورتی ہو، خاندان ہو، پیسہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو ام ایمن سے شادی کر لی۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے، رابعہ بصری۔ گلگت کی عورتوں کو بھی پتہ ہے رابعہ بصری کوئی بڑی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی، پنجاب کی عورت کو بھی پتہ ہے، عرب کی، عجم کی عورتوں کو پتہ ہے رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی وہ خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ خاندان اچھا ہونا چاہیے تو وہ غلام تھیں، باندی تھی۔ شکل اچھی ہونی چاہیے تو وہ بدصورت تھیں، کالی تھی۔ پہ چلو شکل بہ کیسی ہو، خاندان کیسا، اولاد کے قابل تو ہو۔ رابعہ بصری اولاد کے قابل بھی نہیں تھی، بانج اس کو کہتے ہیں، جو عورت اولاد کے قابل نہ ہو اس کو اردو میں بانج کہتے ہیں، عربی میں عقیم کہتے ہیں۔ آپ کی زبان میں بھی کچھ کہتے ہوں گے، ہیں؟ شونی تھی۔ تو اب بتاؤ عورت ہونے کے لحاظ سے کوئی چیز ہے؟ شکل، پہلا تاثر شکل کالی،
دوسرا تاثر خاندان، غلام، تیسرا تاثر اولاد کے قابل نہیں، بانجھ ہے، شونی ہے، تو 1200 سال کے بعد میں گلگت میں کیوں اس کا نام بلند کر رہا ہوں؟ میں نے کسی بادشاہ کی بیوی کا نام تو نہیں لیا، سکندر کی بیوی اور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملکہ اور بیگمات، ان کے نام تو نہیں لیے، میں کہہ رہا ہوں رابعہ بصری۔ ان کی عادت یہ تھی، وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مصلے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز تک مصلے پر کھڑی رہتی۔ ان کا خامن جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، تو حسن بصری بصرہ کے امام، کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود آئے، خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو اولاد کے قابل نہیں، شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا، ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی تو فعل شاید میری بخشش ہو جائے، تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خود پیغام لے کر آئے، تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لیتی۔ کہنے لگے کیا؟ کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں؟ کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہ یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ کہ اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی؟ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے۔ ایک دن اٹھی، سالن پکانے کے لیے سالن ہانڈی، دیکھا تو پیاز کوئی نہیں، اب پیاز کاٹ کے ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے، اب پریشان بیٹھی ہیں، نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ خامند نہ بھائی نہ کوئی خادمہ، تب سوچ میں پڑی پیاز کہاں سے لوں؟ اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھا، جب وہ اوپر آئی ہے تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ کے گرا۔ کہ جو ہم سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کو ان کا خدمت گزار بنا دیتے، ہاں جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا، تو اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری اس چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، ہائے کیوں بتایا، کیوں نہیں بتایا، کیوں؟ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال، سورج چہرے پہ چمک رہا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے، جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ سوال جواب ہوتا نا، منکر نکیر آتے ہیں، ان کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا من رب کی، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بھلایا اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی۔ یہ نہیں کہا ربی اللہ ہے،
بلکہ ان کو یوں کہا کہ جس رب کو 40 سال میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر نے کہا اب اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلو، چلو بھائی واپس چلو. یہ بات آپ نے حضرت عمر سے فرمائی تھی، عمر وہ کیا دن ہوگا جب تو قبر میں ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، ساری دنیا کے انسان جن اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکیں گے، اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، ان کے دانت لمبے ہوں گے، تو وہ آ کر تم سے سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ہوش ٹھیک ہوں گے، جیسے میں اب بیٹھا ہوں میں ایسے ہوں گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تو ایسے ہی ہوگا جیسے تو اب بیٹھا ہوا ہے. تو کہنے لگے پھر میں اچھی طرح ان سے نمٹ لوں گا. تو جبریل آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے کہ عمر کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اور آ کر منکر نکیر ان سے سوال کریں کہ مر ربک، تو یہ کہیں گے ربی اللہ فمن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. تو وہ منکر نکیر کہیں گے عجیب بات ہے، ہم تمہارا حساب لینے آئے کہ تم ہمارا حساب لے رہے ہو. تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ شکل نہیں دیکھتا ہے، مورت نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کہتا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھوں گا تم میں سب سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. شکل پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا جسم سے نکلنے والے عمل پر. اس عمل کی خوبصورتی جب اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو اللہ آسمان زمین کی مخلوق کو ان کے تابع کر دیتا ہے، ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو مردوں عورتوں کا ایک امتحان ہے کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا، گارے سے، جنت کو سونے چاندی سے بنایا، جنت کی عورت کو سونے چاندی سے بنایا. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیں دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت افضل ہے؟ دنیا کی عورت تو گارے مٹی سے بنی ہے، پھر مر بھی جاتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے، کتنا ہی کوئی خوبصورت چہرہ ہو 4 سال گزرتے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، آنکھوں پہ اینک لگ جاتی ہے، کانوں میں آلے لگ جاتے ہیں، سارا حسن گم ہو جاتا ہے. پھر کمر جھکے ہوئے بوڑھے بوڑھیاں، وہ چلتے ہوئے یوں نظر آتا ہے جیسے کھویا ہوا حسن تلاش کرتے پھرتے ہوں. پر اب شام ہو گئی، اب شام ہو گئی. دنیا کی شام پہ تو صبح آتی ہے، پر میرے بھائیوں بہنوں بڑھاپا وہ شام ہے جس کے بعد صبح کوئی نہیں ہے. وہاں پہ موت ہی ہے، پھر رات ہی ہے، رات. اب صبح نہیں آئے گی، اب رات ہی آئے گی، رات ہی آئے گی. سب جنت کی عورت تو نہ بوڑھی ہوتی ہے، نہ بیمار ہوتی ہے، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ موت. تو اس لیے حضرتوں میں سلمہ کے دل میں یہ سوال اٹھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت افضل ہے کہ جنت کی عورت؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی عورت افضل ہے. تو انہوں نے پوچھا وہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، اس لیے کہ یہ اللہ کی نماز پڑھتی ہیں اور روزہ رکھتی ہیں اور اللہ کی فرمان برداری کرتی ہیں. ان 3 چیزوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پر اپنا نور ڈال دے گا، اللہ کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور آ جائے گا. اب اس چہرے پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، جھریاں نہیں پڑیں گی، کالا نہیں ہوگا، بدصورت نہیں ہوگا، نظر کمزور نہیں، کان کمزور نہیں. وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجا دے گا. ایک جوڑا پہنائے گا کہ 2 یا 3 یا 4 یا 10 یا 20 نہیں، اللہ تعالیٰ 100 جوڑے پہنائے گا. 100 جوڑے پہنا. 100 جوڑے کیسے پہنے گی ایک عورت؟ 100 جوڑے ہی مرد پہنے گا، 100 ہی عورت پہنے گی. لیکن ہم سے تو یہ کرتے کے اوپر واسکٹ پہنے تو وہ بھاری ہو جاتی ہے،
آپ لوگ سردیوں میں کوٹ پہنتے ہو پر کمبل لیتے ہو تو کتنے بھاری ہو جاتے ہو، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100 جوڑے کیسے اٹھائے گی؟ پھر جو عورت ہے اس کا جو لباس ہے وہ ایسے کھڑی ہے تو اس کا لباس 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، اتنا چوڑا اس کا لہنگا اور غرارہ ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں تمہاری زبان ہے؟ فراق. وہ جو فراق ہوگا نا وہ 3 میل کی چوڑائی میں ہوگا، 3 میل میں ایسے گھومے گا. 3 میل میں تو 3000 عورتیں بٹھائی جا سکتی، وہ ایک عورت کا لباس 3 میل میں گھوم رہا ہوگا. تو اب اس کو اٹھائے گی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو نور سے بنایا ہے، نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا. آپ کے اوپر 100 بلب لگا دیے جائیں، ان کی روشنی کا کوئی وزن ہوگا؟ اور 10,000 بلب کی روشنی ہے جو اس کا کوئی وزن ہوگا؟ نور میں وزن نہیں ہوتا، نور کا وزن نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نور میں سے دھاگا نکالے گا ریشم کا، اور نور میں کے دھاگے پر اللہ تعالیٰ پرنٹ بنائے گا، سبز کا اور نیلے کا اور سفید کا، جو رنگ، پھر اللہ تعالیٰ 100 جوڑے پہنائے گا. اجسادہن الحریر، اللہ تعالیٰ 100 جوڑے پہنائے گا، اور 3 میل کے دائرے میں وہ کرتا ایسے گھومے گا، اور اس کے اوپر جو موتی لگے ہوئے ہوں گے اور جو ہیرے لگے ہوئے ہوں گے، اس میں سب سے چھوٹا موتی اگر اتار کے دنیا میں رکھ دیا جائے تو ساری دنیا روشن ہو جائے گی. صرف دنیا نہیں، آسمان تک روشنی چلی آئے گی. یہ جو ہمارا سورج ہے یہ صرف 7.5 ارب میل میں روشنی پھیلاتا ہے. ہمارے سورج کی روشنی 7.5 ارب میل تک جاتی ہے. اگر کوئی 7.5 ارب میل سے 1 میل باہر چلا جائے تو سورج کی روشنی وہ نہیں دیکھ سکتا، سورج نہیں نظر آ سکتا، اندھیر ہوگا اندھیر. تو سورج جیسا روشن چراغ صرف 7.5 ارب میل میں روشنی پھیلاتا ہے. اور جنت کے مرد عورت کے کرتے اور اس کے چادر کا سب سے چھوٹا موتی، اس کے سر کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز روشن ہو جائے گی. وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، جسم پہ ریشم، اور ان کے سر کے بال سر کی چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں. یہ قد 5 فٹ نہیں ہوگا، قد 125 فٹ ہوگا. مرد کا بھی عورت کا قد 125 فٹ ہوگا. تمہارے چیڑ کے درخت کے برابر ایک مرد عورت کا قد ہوگا. اس لیے کہ وہاں کا ایک پھل بھی تو ہے. جنت کی جو کھجور ہے، کھجور کا ایک دانہ 12 ہاتھ 25 فٹ لمبا دانہ ہوگا. 25 فٹ. اب 5 فٹ کی عورت یا 5 فٹ کا مرد 25 فٹ کی کھجور کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پھلوں کا قد بڑھایا، ان مرد عورت کا قد بڑھایا، اور پھر ان کے سر کے بالوں کو سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک پہنچایا. چند بال توڑ کے دنیا میں رکھ دیے جائیں، سارا جہان روشن ہو جائے، خوشبودار ہو جائے. اور بیض الوجوہ، چہرے چمکتے ہوئے، صفر الحلی، ریشم خوبصورت سونے کے زیورات سے مزین آراستہ. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہ جنتی مرد عورتوں کے لیے زیور بناتا رہتا ہے. زیور بنا رہا ہے، ہر وقت زیور بنا رہا ہے. اور جس سانچے میں وہ زیور بنایا جاتا ہے وہ سانچا سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک مناظرہ ہوگا جنت کی عورتوں کا اور ایمان والی گلگت کی ایمان والی عورت اور جنت کی عورت حور کا آپس میں مناظرہ ہوگا. جنت کی عورتیں کہیں گی ہمیں موت نہیں آئی، ہم ہمیشہ زندہ رہیں. نحن الخالدات فلا نموت، ہمیں جوانی ملی، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا. نحن الناعمات فلا نبأس، ہم ہمیشہ خوش رہیں، کبھی لڑائی نہیں کی. نحن الراضیات فلا نسخط، ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. نحن المقیمات فلا نرحل. اس کے جواب میں ایمان والی عورت کیا کہے گی؟ چونکہ ایمان والی عورت تو مر بھی جاتی ہے، بوڑھی بھی ہوتی ہے، لڑتی بھی ہے اور چھوڑ بھی جاتی. مر گئی تو چھوڑ گئی. تو اس کے جواب میں ایمان والی عورت کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی، تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی. نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے کوئی نہیں رکھے.
نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے کوئی نہیں کیا. نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم نے کوئی نہیں کیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبناہن، تو ایمان والی عورتیں جنت کی حوروں پر غالب آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ایمان والی مومن عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے گا. 70 گنا نہیں کہا، 70,000 گنا، یعنی 70,000 کا مطلب کیا ہے؟ لامحدود گنا. یہ 70,000 صرف سمجھانے کے لیے. جنت کی عورت اور ایمان والی عورت کے حسن میں کوئی نسبت نہیں ہوگی، وہ اس کے مقابلے میں لامحدود درجے پر حسین ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر لمحے وہ حسن بڑھاتا جا رہا ہوگا، اور یہ جوانی، یہ حسن ان دنیا کے ایمان اور تقوی کے برابر ملے گا. کچھ ایمان والے مرد عورت دوزخ کی آگ کے اوپر پل صراط سے جب گزریں گے تو ان نیچے سے دوزخ کی آگ کہے گی جلدی چلے جاؤ، تمہارے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. جز فقد اطفأ نورک لہبی، ابائی جلدی گزر جاؤ، او مومن عورت جلدی چلی جاؤ، ایمان والے جلدی چلے جاؤ، تمہارے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. اور کچھ ایسے ایمان والے مرد عورت ہوں گے جن کو وہی آگ پکڑ کے نیچے کھینچ کے لے جائے گی اور انہیں جلا کے کوئلہ بنا دے گی. تو یہ جو جنت کی کامیابیاں ہیں اور آخرت کی کامیابیاں ہیں میرے بھائیو بہنوں، اس کا دار و مدار اندر کے حسن پر ہے، باہر کے حسن پر نہیں. اندر کی خوبصورتی پر ہے، باہر کی خوبصورتی پر نہیں ہے. تو یہ میرا اور آپ کا، ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کا یہ امتحان ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے حسن عمل کو شرط قرار دیا ہے، اور آگے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار ترازو میں مرد کا عمل بھی تولا جائے گا، عورت کا عمل بھی تولا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی وہ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کی نیکیاں گھٹ جائیں گی وہ ناکام ہو جائیں گے، جہنم کی آگ میں ہوں گے. ہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں جل رہے ہوں گے اور وہ کوئلہ ہو رہے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، لیکن ان کو اس جہنم کے آگ سے کوئی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ دنیا میں مرد عورت جو کچھ کر رہے ہیں اس کا آگے میرے بھائی اور بہنوں صلہ ملنے والا ہے. اس خوفناک دن میں بیوی بھی بھول جائے گی، بچے بھی بھول جائیں گے، ماں بھول جائے گی، باپ بھول جائے گا، ہر آدمی اپنی مشکل میں گرفتار ہو جائے گا. اللہ سامنے ہوگا، فرشتے پیچھے ہوں گے، دوزخ آگے ہوگی، جنت دائیں ہوگی، جہنم بائیں ہوں گی، پل صراط اوپر ہوگا، ترازو بالکل سامنے ہوگا، اللہ عرش پر ہوگا، سارے مرد عورتوں کو پکڑا ہوا ہوگا، چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہوگا، جہنم بھڑک رہی ہوگی، جنت مہک رہی ہوگی، دوزخ میں سے آواز آئے گی حل من مزید، حل من مزید، کوئی ہیں تو اور لاؤ، کوئی ہیں تو اور لاؤ. جنت آواز دے رہی ہوگی فأتنی بأہلی فأتنی بما وعدتنی، یا اللہ جنتی مرد عورتوں کو جلدی میرے پاس بھیج دے. فقد کثرت غرسی وحریری طابت اثماری وطردت انہاری واشتقت الی اولیائی فعجل الی باہلی. جنت کہے گی یا اللہ میری نہریں بڑھ گئیں، میرا پانی اچھل اچھل کے باہر نکلا، میرے پھل پک گئے، میرے جام، میرے پیالے، میری سراہیاں، میرے برتن وہ تیار ہیں، آراستہ ہیں، پیراستہ ہیں، مزین ہیں، میرے گھر سج گئے، دھج گئے، پردے لگ گئے، قالین بچھ گئے، نہریں چل پڑیں، پرندے تیار ہیں، پرندے محو پرواز ہیں، پانی اپنی 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 مدار اپنے اپنے راستوں پہ رواں دواں ہیں، نوکر غلام غلمان حوریں کمر بستہ چوک و چوبند ہیں، جنت والوں کے منتظر ہیں میرے مولا جلدی بھیج دے، جلدی بھیج دے، میں تیرے نیک بندے اور بندیوں کے لیے اداس ہو گئی ہوں. یہ جنت کی پکار ہے. جہنم بھی کہہ رہی اللہم اشتد حری وعظم جمری وبعد قاری فأت الی بأہلی. اے میرے مولا میری آگ بڑھ گئی، میرے گڑھے خوفناک ہو گئے، میری گہری کھائیاں بڑی گہری ہو گئیں، میری آگ بھڑک اٹھی، میری آگ تیز ہو گئی، اور میرے انگارے بہت بڑے ہو گئے، انگارے بڑے ہو گئے، انگارے ایک انگارہ دنیا میں رکھو سارا جہان جل جائے گا. ایک انگارہ، صرف ایک انگارہ، ایک پتھر
ایک پتھر، اس کو دوزخ سے نکال کر ہمالیہ پہاڑ پہ رکھو تو ہمالیہ سے لے کر راکا پوشی، نانگا پربت، کیٹو، یہ سارے پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے، پانی بن جائیں گے، پہاڑ پانی بن جائیں گے، پہاڑ، آگ نہیں لگے گی، پہاڑ پانی بن جائیں گے۔ اور یہ پتھر کہاں رکھا؟ ہمالیہ کی چوٹی پر، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ، اس کی چوٹی پر ہم نے دوزخ کا پتھر رکھا۔ اس پتھر کی آگ سے امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، افریقہ، ایشیا، جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ اور سارے کے سارے یہ قراقرم کے سلسلے، ہندو کش کے سلسلے اور یہ ہمالیہ کے سلسلے اور ادھر کوہ سلیمان، کوئٹہ کے سلسلے، یہ سارے کے سارے اس ایک پتھر کی آگ سے جل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں۔ لذابت ماء اسودا، یہ پتھر دوزخ میں، اور اس پتھر کے نیچے مرد اور عورت پڑے ہوں گے۔ یہ پتھر وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ۔ جب اللہ تعالیٰ آخری مسلمان کو دوزخ سے نکالے گا، اس کا نام ہے جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی ہے جوہینہ، نام جوہینہ، قبیلہ جوہینہ۔ سارے مسلمان ایک ایک کر کے مرد عورت دوزخ سے نکلتے جائیں گے، اپنی اپنی سزا بھگتیں، جہنم کے 7 حصے ہیں، جہنم کے 7 حصے ہیں۔ سب سے اوپر کا نام ہے جہنم، اس کے نیچے حطمہ، اس کے نیچے لظا، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس سے نیچے جحیم، اس سے نیچے حاویہ۔ جہنم کی آگ ہلکی ہے، حطمہ اس سے تیز، لظا اس سے تیز، سعیر اس سے تیز، سقر اس سے زیادہ، جحیم اس سے زیادہ، حاویہ اس سے زیادہ۔ حاویہ کی آگ وہ آگ ہے جس سے خود دوزخ کی آگ پناہ مانگتی ہے، اور حاویہ میں اللہ منافقوں کو ڈالے گا، جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی اور قیامت تک آنے والے منافق، پہلی امتوں کے منافق، اس امت کے منافق، اللہ تعالیٰ ان کو حاویہ میں ڈالے گا۔ ہاں، جس نے کسی کا مال کھا لیا، امانت رکھی کھا گیا، زمین دبا گیا، زمین دبا گیا۔ آپ کے یہاں زمینوں کی لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ زمین تھوڑی ہے، دعوے دار زیادہ ہیں، کبھی اس کی دبا لی، کبھی اس کی دبا لی، کبھی اس کی کھا گیا، کبھی اس کی کھا گیا۔ یہاں تو ایک کنال دبا لی، آدھی کنال لے لی، ایک مرلہ لے لیا، 2 کنال لے لیا۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے اس کی زمین واپس کر، اس کی امانت واپس کر۔ کہے گا وہ تو گلگت میں تھی، کہ نہیں یہاں ہے کہاں ہے؟ کہ جاؤ دیکھو دوزخ میں پڑی ہوئی ہے۔ کہاں پڑی ہے؟ حاویہ میں پڑی ہوئی ہے، حاویہ میں، حاویہ میں۔ اوروں کا حق ہڑپ کر جانے والے، امانت کو کھا جانے والے، وہ مسلمان ہو کر بھی انہیں حاویہ میں جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ لے آ، کہے گا یار وہ تو گلگت میں دکان تھی، وہیں میں نے دبائی تھی، وہیں وکیل سے پیسے دے کر، جج کو پیسے دے کر اپنے نام کرائی تھی، تو اب میں کیسے لے کر آؤں؟ وہ تو گلگت میں نہیں، میں نے اس کو وہاں سے اٹھایا ہے، اور جاؤ حاویہ کے اندر ہے۔ اب وہ جہنم میں سے اترے گا، جہنم کی آگ جلائے گی، حطمہ کی آگ جلائے گی، لظا کی آگ جلائے گی، سعیر کی جلائے گی، سقر کی جلائے گی، جحیم کی جلائے گی۔ حاویہ میں پہنچے گا، اس امانت کو اٹھائے گا اور اٹھا کے چڑھتا 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 دوزخ کے کنارے پہنچے گا۔ ایک قدم اندر ہوگا، ایک باہر ہوگا، اللہ پھر دھکا دے کے نیچے گرا دے گا۔ پھر وہ ایسی اسی امانت کے ساتھ کلا بازیاں کھاتا 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 پھر حاویہ میں گرے گا، پھر اسے اٹھائے گا، پھر چڑھتا 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 دوزخ کے کنارے آئے گا، پھر اللہ دھکا دے کے نیچے گرائے گا۔ جب تک اللہ چاہے گا اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ تو لوگوں کے حق کھا جانے والے، امانت کو ہڑپ کر جانے والے بھی حاویہ کا مزہ چکھیں گے، ورنہ حاویہ منافقوں کے لیے، منافق اس میں ہوگا۔ اس کے اوپر جحیم ہے، اس میں مشرک ہوں گے، اس میں ابو جہل ہوگا۔ اس کے اوپر سقر ہے، اس میں مجوسی ہوں گے۔ اس کے اوپر سعیر ہے، اس میں ستاروں کے پجاری، پتھروں کے پجاری اور یہ درختوں کے پجاری، مخلوق کے پجاری اس میں ہوں گے۔ اس کے اوپر لظا ہے، اس میں یہودی ہوں گے۔ اس کے اوپر حطمہ ہے، اس میں عیسائی ہوں گے۔ یہ 6 دوزخ کے درجے، یہ سینٹرل جیل ہیں، جو اس میں چلا گیا کبھی نہیں نکل سکتا۔ مرد یا عورت جو اس میں گیا اب نکل نہیں سکتا۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے بناؤ کس سے؟ آگ سے۔ ان کی شلواریں بناؤ کس سے؟ آگ سے۔ ان کے ٹوپیاں لاؤ کس کی؟ آگ کی۔ تخشا وجوہہم النار، ان کو پانی پلاؤ کیا؟ آگ۔ یسقا من ماء سدید، پیپ زخموں کا گندا پانی جو سفید ہو جاتا ہے، کہ اس کو پگھلاؤ، اس کو کھولاؤ، یا ان کو پینے کے لیے دیا جائے۔ اور طعام کیا ہے؟ من ضریع، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، وہ کھانے کو دو۔
یہ سینٹرل جیل ہے، اس میں جانے والے کبھی نہیں نکل سکتے، ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے میرے بھائیوں بہنوں، اوئے ہوئے ہوئے، جو نافرمانی کی موت مر گیا ہلاک ہو۔ اس کے اوپر جہنم ہے، جہنم، جہنم مسلمانوں کے لیے پہلا دوزخی جو سب سے پہلا دوزخی ہے وہ کون ہے بھائی؟ قابیل، پہلا دوزخی قابیل ہے۔ ارے قابیل کے ساتھ ان کی گردنیں پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلمان کے خون کی قیمت ہے، کافر کو قتل کرنا حرام ہے، چلے جا کے راہ چلتے کو گولی مار دینا۔ تو اللہ تعالیٰ قابیل کو سب سے پہلے دوزخ میں، پہلا مجرم دوزخ کا یہ جہنم، اور آخری مجرم اس امت میں سے ہے۔ پہلا مجرم آدم علیہ السلام کا بیٹا، اور آخری مجرم اس امت کا آدمی، اس کا نام ہے جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی جوہینہ، عرب کا قبیلہ ہے۔ معاذ الجوہنی بہت بڑے صحابی ہیں، خالد بن معبد الجوہنی بہت بڑے صحابی ہیں۔ تو جوہینہ قبیلے کا وہ مرد ہوگا جو سب سے آخری مجرم ہے، اور سب سے آخر میں اس کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ یہ جو جہنم ہے، جہنم یہ سب سے ہلکی آگ ہے، پر اس ہلکی آگ کا بھی اتنا عذاب ہے کہ ایک سوئی کے برابر، اس سوئی کا ناکا ہوتا ہے نا، اس میں دھاگا ڈالتے ہیں، اس کے سوراخ کے برابر اگر جہنم کی دیوار کو توڑ دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی وہ ساری دنیا کو جلا کے ختم کر دے۔ گلگت کے پہاڑ راکھ ہو جائیں گے، آپ کے چولہے میں راکھ ہوتے، لکڑی راکھ ہو جاتی، اس چنگاری سے گلگت کے پہاڑ اور ہمالیہ کے پہاڑ راکھ ہو جائیں گے۔ یہ نافرمان مرد عورتوں کے لیے ہے جو نماز چھوڑتے ہوئے مر گئے، روزے چھوڑتے مر گئے۔ اور ایک اور بات ہے بڑی آسان سی ہے اور سمجھ میں، اور بڑی، جس میں مرد عورت سب مبتلا ہیں، وہ غیبت ہے۔ غیبت سے بڑی دنیا دوزخ میں جائے گی۔ یہ عورت بے پردہ ہے، سب اس کو بری نہ، آپ کے ہاں تو ابھی تک پردہ ہے، ہمارے ہاں تو عورت نے پردہ اتار دیا تو وہاں پردہ نہ پردہ، بلکہ اب تو پردہ ہونا وہاں عیب بن رہا ہے۔ شکر ہے آپ کے ہاں بھی پردہ ہے۔ ہائے ہائے، آپ کے ماحول میں کوئی عورت بے پرد ہو تو سب اس کو کہتے بہت بری عورت ہے، بہت بری عورت ہے۔ کوئی نماز نہ پڑھے کہتے بڑا برا آدمی ہے، بڑی بری عورت ہے، نماز نہیں پڑھتی۔ لیکن غیبت کرنے والوں کو کوئی برا سمجھتا ہی کوئی نہیں، اور سارا ماحول غیبت میں مبتلا ہے۔ آج گھروں میں لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، دفتر میں لڑائیاں، بازار کی لڑائیاں، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ صرف زبان کا گندا بول، زبان کا گندا بول۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے زبان نکال کے اپنی زبان پکڑ کے کہا، مجھے دیکھو، یوں پکڑا، اس انگلی اور اس انگوٹھے سے یوں پکڑ کر کہا، معاذ معاذ، سب سے زیادہ دوزخ میں گرانے والی چیز یہ زبان ہے۔ یہ زبان، یوں کہا، یہ زبان سب سے زیادہ جو مرد عورت اس امت کے دوزخ میں جائیں گے، اس کی وجہ سے جائیں گے، کیونکہ غیبت ہر کوئی کر رہا ہے۔ تسبیح بھی ہاتھ میں، غیبت بھی چل رہی، نفل بھی پڑھ رہے، غیبت بھی چل رہی، تہجد بھی پڑھ رہے، غیبت بھی چل رہی ہے، حج بھی ہو رہا، غیبت بھی ہو رہی، مسجد میں پہلی صف پہ بیٹھ کے غیبت ہو رہی، عورت مصلی پہ بیٹھ اور غیبت کر رہی ہے۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے میرے بھائیوں بہنوں اس غلط زبان کا غلط استعمال سے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں عورت ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، پر زبان کی بڑی تیز ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ہر وقت اس کی زبان چلتی ہے۔ آپ نے کہا، لا خیر فیہا، کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، وہ سیدھی جہنم میں جائے گی۔ دوسرے شخص نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے، وہ فرض پورے کرتی ہے، فرض، نفلوں کا اہتمام کوئی نہیں، پر اس کا بول بڑا میٹھا ہے، غیبت کوئی نہیں، چغلی کوئی نہیں، گالی گلوچ کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا، اس کو جنت کی بشارت دے دو، وہ جنت میں جائے گی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آج بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، جس سے گھر جل گئے ہیں۔ یہ وادی ٹھنڈی ہو کر بھی گرم ہو گئی ہے۔ پنجاب تو پہلے ہی گرم ہے، وہ گرم ہو کر مزید گرم ہے، اور یہ وادی بھی ٹھنڈی ہو کر اسے آگ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ آگ صرف اس گلگت میں نہیں لگی، یہ سکردو کے پہاڑوں سے یہ آگ لگنا شروع ہوئی ہے، اور کراچی کے ساحل تک، اور گوادر کے ساحل تک، اور وہ تفتان کے صحرا تک یہ آگ پھیلی ہوئی ہے، سکھر کے صحراؤں میں، الجزائر کے صحراؤں میں،
اور نیل کے دریاؤں میں یہ ساری آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے جس نے ہڈیوں کو جلایا ہے، گوشت کو جلایا ہے۔ شعلے کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، گیس کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، اور ہائے ہائے اس غیبت کی آگ نے ہڈیوں کو جلایا، گوشت کو جلایا، گھر آباد ہو کر اجڑ گئے، مسکراتے چہرے ویران ہو گئے، محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں اور محبتیں عداوتوں میں بدل گئیں، اور زندگی موت بن گئی، اور آپس کی الفتیں وہ ماضی کا قصہ بن گئیں، کتابوں کی کہانیاں بن گئیں۔ صرف اس زبان کے غلط بولنے ساری دنیا کو آگ لگاتی۔ یہ جو شیطان ہے نا، شیطان بہت بڑا تاجر ہے، اس کو پتہ ہے مارکیٹ میں کون آدمی کون سودا خریدتا ہے، سمجھے آپ؟ کوئی چھوٹا موٹا تاجر نہیں، بڑا تاجر ہے، اسے پتہ ہے مارکیٹ میں یہ سودا کون خریدے گا، اسے پتہ ہے نیک عورت بدکاری نہیں کرے گی، نیک آدمی بدکاری نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے جس نے داڑھی رکھی ہے اور وہ سینما دیکھنے نہیں جائے گا، اور وہ زنا نہیں کرے گا، اور وہ سود نہیں لے گا، لیکن اس کو بھی تو پھنسانا ہے، تو اس کو اس کی دعوت ہی نہیں دیتا کہ سود کھا لے، چلو فلم دیکھ لو، چلو بدکاری کرو، چلو رشوت لے لو، اس کی دعوت ہی نہیں دیتا۔ اسے پتہ ہے اللہ سے ڈر رہا تو لوگوں سے ڈر کے بھی نہیں کرے گا، وہ اس کو یہاں پکڑتا ہے، تو بڑا اچھا ہے، وہ بڑا برا ہے، تو بڑی اچھی عورت ہے، وہ بہت بری عورت ہے۔ اب اپنی اچھائی دل میں ڈال ڈال، اوروں کی برائی ڈال، پھر اس کی زبان چلائے گا، پھر وہ غیبت چلے گی، پھر وہ زہر اگلے گی، پھر سانپ کا ڈسا اتنا نہیں تڑپتا جتنا غیبت کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے، پھر سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا اس گندی زبان میں زہر ہوتا ہے، شیر کا پنجہ اتنا نہیں پھاڑتا جتنا یہ 2.5 انچ کی زبان گوشت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ پیٹرول اور گیس کی آگ سے وہ آگ نہیں بھڑکتی جو اس چھوٹی سی زبان سے آگ بھڑکتی ہے۔ شہروں کے شہر جل رہے ہیں اور اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ غیبت، غیبت، گندا بول، گندا بول۔ ہاں، اگر گھروں کو جنت بنانا ہے غیبت چھوڑ دو۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کیا مطلب؟ اوروں کی برائیاں نہ دیکھو، اپنی برائیاں دیکھتے رہو، دیکھتے رہو۔ اپنی کمیاں دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما دے گا اور ساری دنیا تمہیں اچھی نظر آئے گی۔ اگر اپنی اچھائیاں دیکھو گے اور اوروں کی برائیاں دیکھو گے تو اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا، سارا جہان آپ کو برا نظر آئے گا، اپنی ذات آپ کو بڑی اچھی نظر آئے گی اور بڑی قابل تعریف نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر میں مرنے والا جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا۔ پہلے عجب آتا۔ عجب کیا ہے؟ میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، یہ عجب ہے، میں بڑا اچھا ہوں، صرف اس حد تک، میں بہت اچھی ہوں، میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں، یہ عجب۔ جب عجب کو لگام نہیں دے گا تو اگلا درجہ آئے گا، اگلا درجہ۔ عجب اور تکبر کی حد ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے بارڈر پر پولیس کھڑی ہوتی، بارڈر پر فوجیں کھڑی ہوتی، بھائی آپس میں بارڈر مل نہ جائے تو عجب اور تکبر کا بارڈر ملا ہوا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ میں بڑا اچھا، وہ بہت گندا، میں بڑی اچھی، وہ بہت گندی۔ اپنی اچھائی کے ساتھ جب اگلے کی نفرت پیدا ہو جائے، اگلے کی حقارت پیدا ہو جائے، اس کا چھوٹا ہونا دل میں اتر جائے تو پھر یہ تکبر ہے، تکبر۔ اور تکبر عزازیل را خار کرد، شیطان نے شرک تو نہیں کیا تھا، تکبر کیا تھا، انہوں نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ اتنی بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ مخلوق کو سجدہ نہیں ہوتا، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ کہ انا خیر منہ۔ جو دو باتیں، اللہ نے زمین آسمان سے کہا میری مانو، ان کا یا اللہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے شیطان سے کہا میری مانو، ان کا یا اللہ میں نہیں مانتا۔ تو زمین آسمان کو کچھ نہیں کہا، شیطان کو مردود کیا، کیوں؟ دونوں نے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے آسمان، زمین، گلگت کے پہاڑوں کو کہا میری امانت اٹھاؤ، فابین ان یحملن منہا، اور کہنے نہیں اللہ ہم نہیں اٹھاتے، ہم نہیں اٹھاتے، ہم نہیں اٹھاتے، ان کو تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں نہیں کرتا. مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ زمین آسمان تم بوجھ نہیں اٹھا رہے؟ نہیں اللہ ہم نہیں اٹھائیں گے. شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نہیں کر رہا. فرق کیا ہے؟ شیطان نے کہا میں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے ہو؟ انا خیر منہ، میں اچھا ہوں، یہ برا ہے. خلقتنی من نار، میں آگ سے بنا، آگ اوپر جاتی. دیکھو نا، دیا سلائی کو آگ لگاؤ اور اس کو الٹا بھی کرو تو آگ اوپر جاتی، آگ اوپر جاتی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے، یہ مٹی سے. استخبر، وہ متکبر ہوا، نہ کہ دفع ہو جا. اچھا زمین آسمان نے کہا اب یا اللہ ہم نہیں اٹھاتے. اللہ نے کہا کیوں؟ واشفقنا منها، یا اللہ ہمیں تیرا ڈر لگتا ہے، یا اللہ ہمیں تیرا خوف ہے کہ ہم تیری امانت اٹھا نہیں سکیں گے. یا اللہ ہماری ہمت نہیں کہ ہم تیری امانت. واشفقنا منها، وہ ڈر گئے کہ یا اللہ ہمارا بس کا نہیں ہے. اللہ کا جاؤ معاف کر دیا. انہوں نے کہا میں اچھا، ان کا تو مردود ہے قیامت تک کے لیے. تو میرے بھائیوں بہنوں، ایک بہت بڑی آگ ہے جو جنگل کی آگ سے بھی زیادہ شدید ہے، اور یہ زبان کا غلط بول ہے، یہ غیبت ہے. یہ غیبت جو سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں گرائے گی. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک ڈاکو بیٹھا تھا پہاڑ کی چوٹی پر. اس کی نظر پڑی، اس کو خیال آیا میں کیا زندگی گزار رہا ہوں. انہوں نے کہا یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، آئندہ تیرے نبی کا ساتھ دوں گا. اور یہ کہہ کر پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور ساتھ چل دیا. ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ڈاکو. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، ان کے لاشعور میں اپنا اچھا ہونا اترا ہوا ہوتا، ہم بڑے اچھے ہیں. یہ چیز بہت بڑا سبب ہے دین سے دور لوگوں کے اور دور ہو جانے کا. جنید جمشید گلوکار ہے، گانا گانے والا، اب ماشاءاللہ توبہ کر لی ہے، مجھ سے بڑی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی پگڑی باندھتا ہے. 6 سال ہم اس کے پیچھے پھرتے رہے. جب اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی تو اس نے مجھ سے کہا میں صرف اس وجہ سے ان راہوں پہ چلا کہ تم نے مجھے حقیر نہیں سمجھا اور نفرت کا اظہار نہیں کیا، اور دوسرا کبھی فتویٰ نہیں سنایا کہ تو حرام کھاتا ہے. حرام ہی تو کھا رہا ہے، یہ ہم نے کبھی منہ سے نہیں کہا تو حرام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے. سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، چلتے رہے چلتے رہے. 6 سال کے بعد خود ہی توبہ کر لی، 3 چلے بھی لگا لیے اور داڑھی بھی رکھ لی اور چلے بھی لگ گئے اور کتنے حج ہو گئے. اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ صرف محبت. اس کے گناہ کا اس کو تانا نہیں دیا. تو یہ جو تانا دینا ہوتا ہے یہ اور لوگوں کو دین سے دور کرتا. تو اس آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نے یوں دیکھا اور بڑی حقارت سے کہا ہاں بڑے آئے ہیں. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک پاک 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 عورت، پردے دار عورت، کوئی آ گئی ایسی بیچاری تھوڑی سی اعمال میں ڈھیلی تو اس کو بڑی ایسے نفرت کی نظر سے دیکھتی. آپ بڑی نیک حاجن بنتی، اس کو ایسی نظر سے دیکھتی. یہی حال یہ پکے پکے نمازیوں کا ہے، یہ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اگلا دین سے ہی نکل گیا ہے. تو اس نے یوں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، کہا میرے روح عیسیٰ تیرے پیچھے 2 آدمی آ رہے ہیں، ایک تیرا ساتھی ہے، ایک ڈاکو اور چور و چکا ہے. ان دونوں سے کہو، ڈاکو سے کہو تیری توبہ پر تیرے پچھلے سارے معاف، تو نئے سرے سے عمل کر. اور اپنے ساتھی سے کہو تیری نفرت کرنے پر تیری ساری نیکیاں برباد، تو بھی نئے سرے سے اب نیکیاں کر. تیرا سب ختم، تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کو حقیر سمجھنے کا. تو میرے بھائی اور بہنوں، ہمارے گھروں میں آگ ہے، آگ، اور وہ آگ چولہے کی آگ سے تیز ہے، پیٹرول گیس کی آگ سے تیز ہے، اور وہ غیبت کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یہ وہ آگ ہے جو زبان نے بھڑکائی ہے، اس کو پانی سے نہیں بجھایا جا سکتا. تمہارا گلگت کا خوبصورت بہتا ہوا دریا، یہ سارے کا سارا روک کر گلگت کے اوپر ڈال دیا جائے تو بھی یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا
اللہ تعالیٰ ہی نے کہا ہے طریقہ جو بتایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، بند کر لو زبانیں، غیبت مت کرو، لا تجسسوا، ہمارے نبی نے کہا کسی کی ٹو نہ لگاؤ کیا کرتی ہے کیا کرتا ہے، لا تحسسوا لا تجسسوا، تحسس کیا ہے خود پیچھے پیچھے پھرنا، اور تجسس کیا ہے کسی کو پیچھے لگ جاؤ دیکھو کیا، جیسے پولیس بھی نہیں حکومت والے سی آئی ڈی لگاتے ہیں نا، سی آئی ڈی، یہ تجسس ہے، تجسس جاسوس، اسی سے جاسوس ہے، تجسس سے جاسوس، اور وہ رپورٹ لکھتے ہیں، وہ الٹی لکھیں سیدھی لکھیں اسی پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا کسی کی ٹو نہ لگاؤ، کسی کی برائیاں نہ دیکھو، برائیوں پہ پردے ڈالو، اچھائیوں کو اچھالو تو اللہ تمہیں سیدھا جنت کی راہوں پر لے جائے۔ تو جہنم وہ ہے جس میں مسلمان مرد عورتوں کو ڈالا جائے گا جو نافرمانی کرتے، نماز چھوڑتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، حرام کھاتے مر گئے، رشوت لیتے مر گئے، نماز چھوڑتے مر گئے، روزہ چھوڑتے۔ ایک اور بتا دوں، یہ گناہ تو عام ہیں، بہنوں کو حق نہیں دیا اور اس کے ساتھ مر گئے۔ بہنوں کا حق ہے نا باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد میں، اگر باپ نے 3 روپے چھوڑے ہیں، ایک بھائی 2 بہنیں ہیں تو 1-1 روپیہ ایک بہن کو ملے گا، 1 روپیہ ایک بھائی کو ملے گا، 2 روپے ایک بھائی کو ملیں اور آدھا ان کو ملے گا۔ تو کیا ہوا بھائی، ادھر کیا ہوتا ہے سارا حق بھائی دبا کے بیٹھ جاتا، سارا حق بھائی نے دبایا، اور بھائی کیا ہوا، کہا جی ہمارا رواج کوئی نہیں، ہمارا رواج کوئی نہیں۔ اچھا قرآن تو کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے، 1 روپیہ بیٹی کو ملا، 2 روپے بیٹے کو ملیں، 8 آنے بیٹی کو ملے، 1 روپیہ بیٹے کو ملے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے بتایا، مرد کا حق بعد میں بتایا، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور یہاں ساری گلگت کی وادی بہنوں کا حق کھا جاتی ہے، اور کوئی کہتا بھی نہیں کہ حرام ہو گیا حرام ہو گیا۔ کوئی رشوت کھائے تو کہتے رشوت کھاتا ہے، کوئی سود کھائے کہتے بڑا مجرم ہے سود کھاتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالے تو کہتے بڑا ظالم ہے ڈاکے مارتا ہے۔ سارے گلگت والوں نے بہنوں کے حق پہ ڈاکہ مارا، نہ کوئی مقدمہ ہوا، نہ کوئی فریاد ہوئی، نہ کسی نے ہائے کی، اور کسی بہن نے کچھ مانگ بھی لیا تو الٹا اس پہ چڑھائی ہو گئی۔ بہنوں کا حق کھاتا ہوا مر گیا، جنت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ ماں کا حق کھا لیا، خامد مر گیا، اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے۔ اولاد ہے تو 8واں حصہ ماں کا ہے، اولاد کوئی نہیں 4تھا حصہ ماں کا ہے۔ باپ مر جاتا ہے، مائیں بیچاری فقیر بن کے بچوں سے خیرات مانگتی ہیں، حالانکہ اللہ نے خامد کے حق میں سے 1/8 ماں کا حق رکھا تھا، کوئی نہیں دیتا۔ ماؤں کا حق ہڑپ، بہنوں کا حق ہڑپ، اور پھر اس کے ساتھ یہ احساس بھی نہیں ہے کہ میں مجرم ہوں، میں نے ظلم کیا ہے، یہ احساس ختم ہو گیا ہے۔ تو بھائیوں میرے بہنوں، اللہ نے جہنم کو بنایا ہے نافرمان مسلمان مرد عورت کے لیے۔ اگر توبہ نہ کی تو اس میں جانا ضرور ہے۔ جہنم آخری آدمی ہے جو نکالا جائے گا، جب وہ نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو نکالو، ایک آدمی دوزخ میں اس کو نکالو، تو وہ جبریل آ کر کہیں گے بھی اس کو نکالو، تو دوزخ کا فرشتہ مالک کہے گا کہ دوزخ نے ایک کروٹ بدلی ہے، اس میں ہر چیز کو اس نے الٹا پلٹا کے پھینک دیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ تو جبریل کہیں گے یا اللہ وہ مالک کو پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ فلاں پتھر کے نیچے دبا پڑا ہے۔ میں نے پتھر بتایا تھا نا، پتھر کیا ہوتا ہے جس کے نیچے پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں دوزخ کے کونے میں پتھر کے نیچے ہے، تو جبریل بھی اندر جائے گا اور وہ مالک بھی اندر جائے گا، وہ پتھر کو اٹھائیں گے تو نیچے منہ کے بل گرا پڑا ہوگا اور اس کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی،
اور وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان۔ ایک دفعہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو دوزخ کی سنوں کا سنیں کہ جہیم میں حاویہ میں منافق ہیں، جہیم میں مشرک ہیں، سقر میں صابئی ہیں، مجوس ہیں، اور سعیر میں مجوس ہیں، لظہ میں یہود ہیں، حطمہ میں عیسائی ہیں، اور کہہ کر جبریل چپ ہو گئے۔ تو آپ نے کہا اور کیا؟ کہ جی آپ سے شرم آتی، آپ سے شرم آتی۔ کہ نہیں بتاؤ؟ کہا جہنم میں آپ کی امت ہے، نافرمانی کرتے ہوئے جو مر گئے توبہ کیے بغیر۔ تو ہمارے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے اور روئے جا رہے، نہ کسی سے بات کر رہے، نہ کلام کر رہے، نہ کھانا کھا رہے، روئے جا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی بھاگ کے حضرت فاطمہ کے پاس گئے کہ جاؤ ابا کی خبر لو۔ وہ رو کے ان کا حال برا ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہے، کھانا نہیں کھا رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی تشریف لائیں، دروازے پہ دستک دی تو آپ نے، چونکہ حضرت فاطمہ سے محبت بے پناہ تھی، تو آپ نے فوراً اجازت دے دی۔ اندر آئیں تو کہا ابا جان کیا ہوا؟ میں آپ پہ فدا قربان، آپ کا یہ حال کیوں بنا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا فاطمہ میری بیٹی، مجھے جبریل نے بتایا ہے میری امت کے نافرمان مرد عورتوں کو جہنم میں جانا ہوگا۔ اور آپ نے کتنے نوجوان ہوں گے جو کہیں گے ہائے ہماری جوانی پہ کرم میں رحم کرو، پر کوئی رحم نہ کھائے گا۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جو کہیں گے ہمارے بڑھاپے پہ رحم کرو، کوئی رحم نہ کھائے گا۔ کتنی عورتیں ہوں گی جو ننگی ہو کر جہنم میں پھینکی جائیں گی اور ان کے بالوں کی چوٹیوں سے پکڑ کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری بے پردگی، ہم پر رحم کرو۔ ان پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ خبر رلا رہی ہے، بے قرار کر رہی ہے۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، ان قریب موت پر یہ سب کچھ کھل کے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ زندگی موت کا نظام بنایا اور عزت اور ذلت کا نظام بنایا، جنت اور جہنم کا نظام بنایا، عرش فرش زمین آسمان چاند تاروں کا نظام بنایا، اور دنیا اور آخرت کی ساری عزتوں تک پہنچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رہبر بنا کر، ہادی بنا کر، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبری کا طریقہ دے کر آپ نے مکے کی پہاڑیوں سے آپ کو چاند بنا کے، سورج بنا کے آپ کو طلوع فرمایا، اور پھر قیامت تک کے لیے سورج چمکتا رہے گا، یہ چاند چمکتا رہے گا، نہ یہ گھٹتا ہے، اور نہ اس پر کوئی گہن لگتا ہے، نہ اس پر کوئی داغ آتا ہے، نہ اس میں کوئی آگ ہے۔ آپ ساری دنیا کے مردوں عورتوں کے لیے عزت کا راستہ لے کر آئے، بلندی کا راستہ لے کر آئے، کامیابی کا